قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ یہ سورۃ القصص کی 26 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کہنے لگی، اے میرے ابا جان، آپ اس شخص کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ معلوم ہوا ضرورت کے وقت پر کسی کو ملازم کام کے لیے رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ اچھا آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھنا چاہیں وہ ہے جو طاقت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے گھر پر پہنچے، سفر کی کارگزاری سنائی، کھانا کھایا۔ اب دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، مدین کے جو بزرگ تھے ان کا نام شعیب تھا یا کوئی اور نام تھا، وہ بزرگ کی بیٹی اپنے ابا جان کو کہنے لگی، ابا ہمارے گھر میں کام کاج کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، آپ بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا مرد کام کرنے والا نہیں ہے، یہ نوجوان ہے، پردیسی مسافر ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لیجئے۔ اس لیے کہ اس میں دونوں بات ہے، ایک تو بڑا طاقت والا ہے یہ آدمی کہ ایک ڈول نکالی، خود اکیلے پتھر ہٹا دیا، مجمع کو ہٹا دیا، بڑا طاقت والا آدمی ہے۔ اور کام کرنے والا تو طاقت والا ہونا چاہیے، خادم مضبوط فٹ ہونا چاہیے، خادم ڈھیلا ڈھالا بودا بادا پوچا نرم جو کام نہ کر سکے، بیمار رہتا ہو، ایسا خادم نہیں ہونا چاہیے۔ کام والا اسٹاف مضبوط ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر امانت داری ہو۔ اس نوجوان کے اندر امانت داری بھی ہے، بڑی طاقت بھی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کے ابا نے پوچھا، بیٹا اس نوجوان کے اندر طاقت ہے اور امانت داری ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو لڑکی کہنے لگی، ابا کنویں کے اوپر بھاری پتھر تھا، اس نے اٹھا دیا تھا، جو پتھر 10 یا 40 آدمی اٹھا نہیں سکتے، اس نے اکیلے نے اٹھا لیا۔ اور امانت داری پاک دامنی ایسی ہے کہ اس نے مجھے پیچھے چلنے کو کہا، کہنے لگا تھا کہ بہن تو پیچھے چل، ہوا زور سے آوے، تیری پنڈلی کھل جاوے، نظر نہ پڑ جاوے، اسی لیے یہ بڑا امانت دار بھی ہے، اسی لیے اس کو اپنے گھر کے اوپر کام پر رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب مدین کے بزرگ، ان کی بیٹی نے بڑی کام کی بات کہی کہ کام کرنے والے، ملازم، اسٹاف، عہدے والے، اس میں طاقت بھی ہو، امانت داری بھی ہو۔ آج لوگ ڈگریاں دیکھ کر کے، ایکسپیرنس، انوبھو، تجربہ دیکھ کر کے کام میں رکھ لیتے ہیں، لیکن امانت داری پاک دامنی نہیں دیکھتے، اسی لیے کام کے بجائے رشوت خوری ہوتی ہے، لانچ رشوت ہوتی ہے،
اور اپنے پرائے والا دولا کی نیتی ہوتی ہے، یہ میرا دوست، میرا رشتہ دار، جس کی وجہ سے پوری قانونی سسٹم فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ تو مدین کے اس بزرگ کی بیٹی نے بڑی جاندار بات کہی، معلوم ہوا کوئی کو بھی نوکر رکھو، کام پر رکھو تو ایک تو کام کی طاقت اور صلاحیت دیکھو اور دوسری امانت داری دیکھو، یہ دنیا دی دو اہم ترین شرط ہے۔ بیٹی اتنی ہوشیار تو ابا جان ایک قدم زیادہ ہوشیار۔ بیٹی نے کہا کہ ان کو کام پہ رکھ لو، تو ابا جان شعیب تھے کوئی بزرگ مدین کے، وہ کہنے لگے کہ ان کو کام پر رکھنے کے بجائے فیملی ممبر بنا دو، گھر کا ایک سبھیہ بنا دو، شادی کر کے داماد بیٹا بنا ڈالو۔ کتنی اچھی بات رکھی۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ اس لڑکی کے ابا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کرا دوں۔ نکاح کی شرط یہ رہے گی کہ تم میرے یہاں 8 سال اجرت پر کام کرو، سو اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی کی بات ہوگی، تمہاری طرف سے احسان ہے، میں تمہارے اوپر تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے اچھا معاملہ کرنے والوں میں سے پاؤ گے، ہم سخت خدمت نہیں لیں گے، معاملات میں ویوہار میں اچھے ثابت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ نوکر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، داماد اور جمائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کو ٹینشن ڈپریشن نہیں دینا چاہیے۔ کتنی اچھی بات، کتنی اچھی بات۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سامنے سے نکاح کی آفر دے دی۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہ مشہور نبی شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہے، اور دیکھو یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے کہ سامنے پڑھ کر کے لڑکی کی شادی کی بات کہی، لڑکی کے والی کو، ابا کو، ذمہ دار کو کوئی نوجوان نیک لڑکا مل جاوے تو خود پیغام دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ میری لڑکی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، حضرت عثمان غنی کو کہا کہ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لو، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کو معلوم تھا، اور یہاں خود اس بزرگ نے، اور قرآن میں موجود ہے، معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ خود شادی کی آفر کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کوئی نانم کی بات بھی نہیں ہے۔ ابھی تو نکاح کی آفر ہو رہی ہے، پھر جب شادی کا وقت آیا تو ایک لڑکی طے کر دی، چھوٹی والی صفورہ کے ساتھ شادی کرا دی، اور مہر کے اندر یوں کہا گیا کہ میرے یہاں رہو، 8 سال 10 سال تک بکریاں چراؤ، ہم تم کو تکلیف نہیں دیں گے، اچھا سلوک اور اچھا ویوہار تمہارے ساتھ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ بیوی کے جانور چلانا، بیوی کی دکان سنبھالنا، بیوی کا پیٹرول پمپ ہینڈل کرنا، اس میں جو لیز کے، کرائے کے، اجارے کے رول اور قانون ہیں اس کے مطابق ٹائم لمٹ کر دو، اور پھر
तनख्वाह और पगार नक्की कर दो और वो तनख्वाह और पगार बीवी का मेहर बना दो, कोई हर्ज नहीं, ऐसा कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये बकरियां लड़कियों की मालिकी में हो, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम जो बकरियां चराएंगे उसका फायदा लड़की ही को, बीवी को पहुंचेगा। और अगर बाप की बकरियां हैं तो उस बकरी चराने की तनख्वाह लड़की के अब्बा पर आएगी और ये अब्बा वो रकम लड़की का हो जाएगा, चूंकि लड़की की इजाजत से वालिद इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह की सेटिंग कर दी। और इस आयत से ये भी सीखने को मिला कि औरत की शारीरिक खिदमत, जिस्मानी खिदमत को मेहर नहीं बना सकते कि मैं शादी करता हूं, तुम्हारे बाल में से जू निकाल के साफ करूंगा, तुम्हारी बॉडी को मसाज करूंगा और वो मेहर बनेगी, ये नहीं। शारीरिक जिस्मानी खिदमत के अलावा दूसरे कामकाज बाहर वगैरह के उसको उसकी सब चीजें तय करके मेहर में दे सकते हैं। दूसरी अहम बात ये मालूम हुई कि लड़की का बाप वाली निकाह के मामले में कफालत करे, वो निकाह करे। ये नहीं कि लड़कियां खुद शादी करने बैठ जावे। आयत में क्या फरमाया, इन्नी उरीदु अन उनकी हक़्क़ा, मैं अपनी 2 बेटी में से एक की शादी तुम्हारे साथ करा देता हूं। बाप निकाह करावे तो जिम्मेदार लोग निकाह करावे, उसमें बड़ी बरकत है, बड़ी खैर उसमें होती है। क़ाल ज़ालिक बैनी व बैनक अय्यमल अजलैनि क़दैतु फला उद्वान अलैया वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हो गई। दोनों मुद्दतों में से जो मुद्दत भी मैं पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो बात हम कहते हैं उस पर अल्लाह ताला गवाह काफी है। दुनिया में किस्म किस्म के मुआहदे, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट होते हैं और उसको मजबूत पक्का करने के लिए किस्म किस्म के तरीके अपनाए जाते हैं, नोटरी करवाते हैं, कोर्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन ऐसे मुआहदे, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए शैतानी तदबीर भी बहुत सारी है, लोग तोड़ डालते हैं उसको। बस एक बात है, अल्लाह का डर ये इंसान को पाबंद बना सकता है। अल्लाह का डर होगा तो इंसान एग्रीमेंट, मुआहदा और कॉन्ट्रैक्ट की पाबंदी करेगा। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हलाल तरीके से पेट की जरूरत पूरी करने का इरादा किया, अपनी शर्मगाह की जरूरत पूरा करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ताला ने सारी चीजें आसान कर दी। और पेट की जरूरत, शर्मगाह की जरूरत, उसके लिए हलाल तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा करने के लिए अपने आप को 8 साल के लिए, 10 साल के लिए खिदमत पर लगा दिया। इमाम इब्ने माजा, इमाम अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा ने हदीस नकल की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुंचे तो फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कैरेक्टर, शर्मगाह की हिफाजत, इफ्फत और पेट भरने के लिए 8 साल के लिए अपने आप को काम के ऊपर दे दिया। हलाल कितना अहम होता है। आज लोग बेधड़क पेट भरने के लिए भी हराम और शर्म की जरूरत, बॉडी की लाइन की जरूरत पूरी करने के लिए भी हराम में पड़ जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। मूसा अलैहिस्सलाम रहे, इत्मीनान से काम करने लगे। और जाहिर है कि नबी लोग
اچھی طریقے سے ہی کام کرتے ہیں، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی راحت رہی، اس لیے کہ لڑکیوں کے ابا اچھی طبیعت کے آدمی تھے اور جو ہے داماد کا اچھا خیال کرنے والے تھے اور اچھی طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرنے والے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرانا شروع کیا تو مدین کے اس بزرگ نے اپنی لڑکی کو کہا کہ ایک لکڑی بھی دو، لڑکی کو بولا لکڑی بھی دو تاکہ میرا داماد بکریوں کو برابر چراوے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو لکڑی جنت سے لائے تھے وہ لکڑی نسب در نسب چلی آ رہی تھی، وہ لکڑی اس مدین کے بزرگ نے اپنے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اور یہ بھی بہت بڑی ہمت ہے نا کہ جمائی کو ڈنڈا ہدیے میں دیوے، یہ بھی اس بزرگ کی ہمت کی بات ہے۔ تو حضرت مدین کے بزرگ نے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو خدمت کا بہترین بدلہ دیا، اپنی بیٹی کو بھی حسن سلوک سے نوازا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنے کا، کھانے کا، بیوی کا سارا انتظام کر دیا۔ اس مدین کے بزرگ نے، خسر ابا نے، فادر ان لا نے یوں کہا کہ اس سال جتنے بھی قبرے، ابلق، کابر، چترے بکری کے بچے پیدا ہوں گے وہ میرے جمائی کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں بتلایا گیا کہ جہاں بکریوں کو پانی پلاتے ہو وہاں لکڑی مارو، اپنا ڈنڈا مارو، پھر وہ بکری کو پانی پلاؤ۔ تو اس سے برکت یہ ہوئی کہ تقریباً تمام بکریوں کو ابلق کب چترے بچے پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کا تو کام بن گیا۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی، 8-10 سال بکریاں چرا لی، تو اپنی اہلیہ صفورہ کو لے کر مصر کی طرف چلے تو طور پہاڑ کی جانب میں ایک آگ دیکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو، سیکو، تاپنی کرو۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا اصل وطن تو مصر، لیکن ایمرجنسی میں مدین آ گئے تھے۔ اب 10 سال ہو گئے، اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک وہاں مدین میں سسرال میں رہے۔ اب اپنی اماں یاد آ رہی ہے، بہن کی یاد آ رہی ہے، وطن یاد آ رہا ہے، مصر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اپنی بیوی صفورہ کو لیا، سسرا بازی سے اجازت لی اور مصر سے مدین جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب مدین سے مصر جا رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے، سخت سن ٹھنڈی کی موسم، کالی کالی اندھیری رات۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا صحرا میں پہنچے، سینا جنگل کے اندر پہنچے، اور وہاں پر ایک آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی، ایک آگ نظر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ آگ حقیقت میں
اللہ کی تجلی کا نور تھا، وہ تجلی مثالی تھی، چونکہ تجلی ذات کا مشاہدہ تو دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اب ٹھنڈی بھی تھی، اور میں نے طور کی ٹھنڈی دیکھی ہے، کڑاکے کی کڑک ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو کہا کہ ذرا یہاں رک جاؤ، آیت میں جمع کا صیغہ ہے، بہو وچن، قال لأہلہم کتوا، اس پر بعض حضرات نے نقطہ لکھا ہے کہ بیوی کو ادب سے پکارنا چاہیے، آپ، تم، ایسا کہہ کر، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خادم اور دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ معلوم ہوا گھر والوں کی ضروریات کا انتظام کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو بیوی کو رکوایا اور طور پہاڑ پر گئے، کہنے لگے کہ آگ جل رہی ہے تو کوئی آگ جلانے والا ہوگا، میں اس کو پوچھتا ہوں جا کر کہ مصر کا راستہ کہاں ہے، ایک انگارہ بھی لے آؤں گا جس سے تم تاپنی کر سکو، سیک سکو، گرمی حاصل کر سکو۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سو جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کی دائنی جانب کے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام عالموں کا رب میں ہوں۔ مدین سے مصر واپسی ہو رہی ہے، اس اعتبار سے وہ میدان موسیٰ علیہ السلام کی رائٹ سائڈ دائنی جانب پڑ رہا تھا۔ تو وہاں امر بیل کا ایک درخت ابھی بھی موجود ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور جو ہے اس کے اندر سے آگ عجیب و غریب قسم کی نظر آئی۔ آگ کی وجہ سے پتے جل کے کالے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو آگ کی وجہ سے پتے اور زیادہ ہرے بھرے ہو رہے تھے۔ آگ کی وجہ سے لکڑے جل جاتے ہیں، لیکن اس درخت کے لکڑے اور زیادہ ہرے بھرے ہو رہے تھے، اور نور نور کا سما تھا، اور ایک عجیب نورانی آواز آئی اس مبارک جگہ پر۔ کیسی آواز؟ تمام طرف سے سنائی دے رہی ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آواز سنائی دے رہی ہے، اور پورا بدن سن رہا ہے، کان، آنکھ، ناک، بدن کا بال بال آواز سن رہا ہے۔ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں، تمام عالموں کا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر اللہ کی جو ہے آواز سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، بیوی کے لیے آگ لینے گئے، نبوت مل گئی اللہ کی طرف سے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ موسیٰ اپنی لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ پھر یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو اس طرح ہلتے دیکھا جیسے کہ وہ تیز دوڑنے والا سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیرا کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، آگے آؤ، سامنے آؤ، اور تم ڈرو نہیں، یقیناً تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بالکل امن یعنی سلامتی میں ہو۔ اللہ اکبر۔ پہلی آواز آئی
میں تمام عالموں کا رب ہوں. دوسری آواز آئی موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا وہ زمین پہ ڈالو، تو وہ تو سانپ بن کے چلنے لگا، پتلا تیز فاسٹ چلنے والا سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھرائی، بھاگنے لگے، پیچھے مڑ کر کے بھی دیکھا نہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ آگے آؤ، سامنے دیکھو، ڈرو مت، کوئی ڈر کی بات نہیں، اس ڈنڈے کو ہم معجزہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا رہے ہیں، فرعون کے پاس جانا ہے ایمان کی دعوت لے کر، تو یہ معجزہ ہے آپ کے لیے. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. موسیٰ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا سفید نکلے گا. اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پھر اپنے جسم سے ملا لینا. اب یہ دو میری طرف سے دلیلیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے لیے ہیں. یقیناً وہ تو بڑے نافرمان لوگ ہیں. دوسرا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو وہ تو سورج سے زیادہ چمکدار ہو گیا. اب ڈنڈے میں اچانک تبدیلی، ہاتھ میں اچانک تبدیلی، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈر پیدا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو گندمی رنگ تھا، گیہوں جیسا گھونوانی رنگ تھا، اور اس کے خلاف سفید ہو گیا. تو کہا کہ اپنا ڈر اگر دور کرنا ہے تو ہاتھ کو پھر سے بغل کے اندر ملا لو. ہاتھ جیسے کہ ویسا ہو جائے گا. اور یہ ہاتھ جو چمک رہا تھا نا، اس میں کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ معجزہ تھا. اسی کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں کہ جو آدمی ڈر سے گھبرا جاوے اور اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ لیوے تو ڈر ختم ہو جائے گا، اور دونوں بازو بدن سے ملا لیوے تو بھی ڈر دور ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، ڈنڈا سانپ بنے، ہاتھ چمکیلا بنے. یہ دو معجزے لے کر جاؤ، فرعون کو ایمان کی دعوت دو. وہ بڑے نافرمان اور بدمعاش لوگ ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دو جا کر کے. یہ حکم لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کی طرف اللہ تعالی نے روانہ فرمایا. دیکھیے، جس جگہ پر کوئی نیک عمل ہوتا ہے نا تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، برکتی ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت میں فرمایا فی البقعۃ المبارکہ. تو نیک عمل کی وجہ سے جگہ بھی برکتی بن جاتی ہے. اور یہ جس درخت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کا نور نظر آیا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی پیاری آواز سنی، وہ جگہیں الحمدللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ہمارے سفر کی کارگزاری، دیکھی ہوئی دنیا، تیسرا حصہ اس میں آپ پڑھیے، بڑا مزہ آئے گا. زوردار کارگزاری سننے کو ملے گی، پڑھنے کو ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی محبت دے، اپنی معرفت دے، اپنا عشق دے، اپنا پیار دے. آخرت میں اللہ تعالی اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرماوے.